السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک سچی داستان سنائیں گے۔ میرا نام علی ہے۔ میں میٹرک کے پیپرز دے رہا تھا۔ ان پیپرز کے دوران میری ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ میرا آخری پیپر تھا۔ میں بہت بے چین تھا کہ کسی طرح مجھے اس کا رابطہ نمبر مل جائے، اور شاید وہ مجھ سے زیادہ بے چین تھی کہ اس کو میرا رابطہ نمبر ملے۔ ہم نے پیپر دیا اور جلدی سے باہر گراؤنڈ میں آ گئے، کچھ باتیں کی اور پھر ایک دوسرے سے شرما کر نمبر مانگ ہی لیا۔ پیپرز ختم ہو گئے اور ہماری بات رات کو دیر دیر تک ہونے لگی۔ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے گئے۔ پھر ایک دن میں نے اس کو اپنے پیار کا اظہار کر ہی دیا۔ وہ شرما گئی اور کہتی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں بولا، جی بتائیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کا میرے سے پہلے ایک لڑکے سے ریلیشن تھا۔ اس لڑکے نے اس کو دھوکا دیا، اس کو چھوڑ گیا۔ اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ خیر، میں نے اس کو سمجھایا اور یقین دلایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ آخر کار اس کو میں نے یقین دلایا اور اس کے عیبوں کے ساتھ قبول کیا۔ 1 سال گزر گیا، ہمارے ریلیشن کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ پھر ایک دن اس کا رشتہ آ گیا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اس نے دلاور سے شادی کرنی ہے۔ پھر اس کی بڑی بہن نے میرے سے بات کی کہ رشتہ بھیجو۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنے گھر والوں سے بول دیا۔ وہ اس سے راضی نہیں تھے کیونکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کے پاؤں پڑ گیا، رویا، بہت رویا۔ میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے وہ میری بات مان گئے۔ لیکن لڑکی کے گھر والوں نے بولا کہ لڑکا کام کرتا ہو پھر رشتہ کریں گے۔ پھر میں نے ضد کر کے پڑھائی چھوڑ دی اور کام کرنے لگ گیا۔ میں کام کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ میں کبھی نہ کام کرنے والا ماں باپ کا لاڈلا، جو خود اٹھ کے پانی تک نہیں پیتا تھا، کراچی میں بہت ہی مشکل کام تھا، وہ کرنے لگ گیا۔ خیر، کچھ مہینے اور گزر گئے۔ ہماری بات چلتی رہی، بات رشتے تک پہنچ گئی۔ سارا معاملہ ٹھیک تھا۔ 2 سال ہونے والے تھے ہمارے ریلیشن کو۔ عید آنے والی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لیا۔ وہ مان گئے کہ عید کے بعد ہم نکاح کر دیں گے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے گھر والے راضی ہیں سب۔ اس کے چہرے پہ مجھے وہ خوشی نظر نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ 14 جولائی 2021 کا دن تھا۔ یہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میں کام کر رہا تھا، مجھے اچانک اس کی کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی، سلام کیا۔ اس کا ایسا رویہ تھا جیسے وہ کسی انجان سے بات کر رہی ہو۔ میں سمجھا وہ مذاق کر رہی ہے میرے ساتھ۔ میں تو مذاق میں تھا، لیکن اس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا جب اس نے بولا کہ مجھے بھول جاؤ۔ میں نے بولا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ اس نے بولا، مجھے پہلے والا بوائے فرینڈ واپس مل گیا ہے۔ کہتی، مجھے بھول جاؤ، اپنے امی ابو نہ بھیجنا۔ میرے میں بولنے کی ہمت تک نہ تھی کہ میں کیا بولوں۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ جو پہلے چھوڑ سکتا ہے پھر بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں بہت رویا اس کے سامنے، بہت رویا، بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، جو مجھے دیکھے بنا رہ نہیں سکتی، میرے لیٹ رپلائی پہ غصہ کرتی تھی، جس سے میرا اداس ہونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس دن اس کو میرا رونا نظر نہیں آیا۔ اس کو ذرا بھی ترس نہیں آیا کہ میرے پہ کیا گزرے گی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گا۔ اس کے آخری الفاظ کچھ یہ تھے، اللہ کی مرضی، اللہ آپ کو مجھ سے اچھی لڑکی دے گا، مجھے معاف کرنا۔
میں آپ سے مذاق کر رہی تھی، میں تو حماد سے پیار کرتی ہوں، اس سے شادی کروں گی اور کچھ دن بعد میرا نکاح ہے حماد سے۔ یہ بول کر اس نے کال بند کر دی۔ اس نے یہ سب بہت آسانی سے بول دیا اور بول کر چلی گئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے پہ کیا گزرے گی، اور نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کو اس کا پیار واپس مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی مجھے رلا کر۔ اس کے بعد آج تک اس نے میرا حال تک جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آج میں مر رہا ہوں، اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کر رو لوں، شاید میرا درد کم ہو جائے۔ بس میں نے اب یہ سیکھا ہے کہ انسان بدل جاتا ہے، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، لیکن خدا خوش رکھے اس کو۔ آمین۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔